تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کے آداب۔ ہر انسان کی عادت ہے، جیسے ابھی آپ گھر سے باہر آئے ہیں اور ابھی اس سیرت کورس کو پڑھنے کے بعد آپ سب نے گھر میں داخل ہونا ہے۔ روزانہ ہر انسان گھر میں آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے۔ یہ اگر اپنی مرضی سے اپنے طور طریقے سے اس عادت کو پورا کرے گا تو یہ اس کی صرف ایک عادت رہے گی، لیکن اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس نیت سے یہ طریقے اختیار کرے گا کہ میں اپنے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کروں، ان کے طریقے پر میں گھر میں داخل ہوں، گھر سے باہر نکلوں، تو اس کا یہ عمل عادت نہیں بلکہ عبادت بن جائے گا۔ جیسے کہ پچھلے اسباق میں آپ لوگ ماشاءاللہ ہر روز اظہار کرتے ہیں، تو آج بھی اظہار کر دیجئے کہ کس کس نے وہ پچھلے پڑے ہوئے آداب کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گھر میں داخل ہونے سے متعلق جو خصوصی آداب ہیں، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول اور ان کا عمل ذکر فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ استحب له ان یتنحنح، کہ جب بندہ گھر میں داخل ہو تو اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ کھنکھار کر داخل ہو۔ یہ کھنکھارنا اس لیے ہے تاکہ گھر والوں کو اپنے داخل ہونے کی اطلاع ہو جائے، چوروں کی طرح چپکے چپکے ایسے داخل نہ ہو بلکہ مطلع کر کے داخل ہو، باخبر کر کے داخل ہو۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کھانسی کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جوتے کو حرکت دے ایک مخصوص انداز سے کہ گھر والوں کو معلوم ہو کہ گھر میں فلاں شخص آ رہا ہے، یا پھر دروازے کو ہلکی سی دستک دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں باخبر کر کے داخل ہونا یہ آدمی کے لیے مستحب عمل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر دروازہ کھٹکھٹانا ہی ہے تو زیادہ زور سے نہیں بلکہ درمیانے انداز سے، کہ اس کے دروازہ کھٹکھٹانے سے کوئی یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی گرفتار کرنے آ گئے اور کوئی بڑا جابر اور ظالم قسم کا شخص آ گیا، ایسی کیفیت نہ ہو، ایسا تاثر نہ ہو، اپنائیت کا تاثر ہو کہ ہلکے پھلکے انداز میں صرف اطلاع کرنے کے لیے دروازے کو کھٹکھٹانا۔ اور یہ بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ پولیس کی طرح داخل نہ ہو بلکہ ایک گھر کا فرد اور مانوس بن کر گھر میں داخل ہو۔ یہ بھی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے دایاں قدم رکھے، جیسے نکلنے میں بایاں قدم جو ہے وہ پہلے رکھنا ہے، لیکن داخل ہوتے وقت گھر میں دایاں قدم پہلے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع، کہ جہاں تک آپ سے ممکن ہوتا آپ دائیں طرف کو ہی مقدم کرتے، اسی کو پسند کرتے کہ میں ہر کام جو اچھا ہے اسے دائیں طرف سے شروع کروں۔ تو اس سے یہ ادب بھی معلوم ہوا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم پہلے رکھیں۔ تھوڑا سا بس آدمی کو ذہن حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ روز گھر میں داخل تو ہوتے ہی ہیں،
چاہے بائیں قدم رکھ کے داخل ہو پھر بھی داخل ہی ہونا ہے، اور دائیں قدم رکھ کے داخل ہو پھر بھی داخل ہی ہونا ہے۔ صرف ذہن کو حاضر رکھنا ہے کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس میں ہمارے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، بس اتنا سا ذہن حاضر رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ عمل ایک آدمی کے لیے عبادت کا باعث بن جائے۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ آدمی گھر والوں کو سلام کرے۔ سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل الفاظ کے ساتھ سلام کرے، چاہے سامنے گھر والے نظر آ رہے ہیں یا گھر والے نظر نہیں آ رہے۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے السلام علیکم کہے، اور اس کے بعد بعض اوقات گھر والے یقینی طور پر اندر موجود نہیں ہوتے، آدمی کو پتہ ہے کہ میں نے تالا لگایا ہے، خود ہی میں نے دروازہ کھولا ہے، گھر میں کوئی آدمی موجود ہی نہیں ہے، تو وہاں پھر فرشتوں کی نیت کرتے ہیں کہ یہاں میرے گھر میں جو رحمت کے فرشتے ہیں میں ان کو سلام کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس طریقے سے ان کا جواب بھی ملے گا، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب فرشتوں کی طرف سے آئے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے باعث برکت بنے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ سلام کرتے ہی دعا کا اہتمام کرنا۔ ایک دعا یہ آتی ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ سب سے پہلے یہ کلمات اپنی زبان اقدس سے ادا فرماتے جو میں نے یہاں لکھے ہیں، اور زبر زیر بھی میں نے لگائی ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میں آپ سے گھر میں داخل ہونے کی بھی خیر مانگتا ہوں، گھر سے باہر نکلنے کی بھی خیر مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں، آپ کا نام لے کر ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں، اور میں اپنے اس رب پر اور اس اللہ پر جو میرا رب ہے اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے یہ آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت یہ الفاظ ادا کرے، اور یہی الفاظ گھر سے باہر نکلتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ روایات میں صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں خیر المولج پہلے ہے کہ سب سے پہلے داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہا ہے، جب آدمی باہر نکلے تو وہاں خیر المخرج کو مقدم کر رہے ہیں۔ اللہم انا نسألک خیر المخرج و خیر المولج، بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یعنی پھر وہ نکلنے کے الفاظ پہلے بول لے اور داخل ہونے کے الفاظ بعد میں بول لے، تو اس طریقے سے وہ گھر سے نکلنے کی بھی دعا انہی الفاظ میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے جو روایات میں آتا ہے یہی دعا نکلتے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ الگ سے بھی ایک دعا ہے، میں ابھی اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اسی طرح چھٹا ادب یہ بیان کیا گیا کہ آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے مسواک کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام آپ مسواک کیا کرتے۔ یہ ایک سنت عمل سمجھ کر اس کو بھی آدمی اپنا لے۔ اور اس کے بعد ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب سکھایا ہے کہ آدمی جب گھر میں داخل ہو تو جاتے ہی 2 رکعت نفل ادا کرے۔ ویسے بھی آدمی کو اگر یہ معمول بنانا مشکل نہ ہو، گھر قریب ہو، تو فرض مسجد میں پڑھے اور سنتیں گھر میں جا کر پڑھے، تو اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں بھی اللہ کی عبادت کا کچھ حصہ ہو جائے گا، مسجد میں جو فرائض ہیں وہ تو باجماعت پڑھنے ہیں، اس کی بھی ادائیگی ہو جائے اگر یہ ممکن ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کاروبار میں دور نکلا ہوتا ہے، گھر میں نہیں جا سکتا، تو پھر سنتیں مسجد میں ہی پڑھ کر جائے تاکہ یہ سنتیں رہ نہ جائیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ گھر بالکل مسجد کے ساتھ تھا، تو آپ کا اکثر معمول یہ تھا کہ فرض پڑھتے ہی سنتیں پڑھنے کے لیے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی رکھو۔ چنانچہ اگر آپ نے سنتیں بھی یہاں پڑھ لی ہیں اور وتر بھی پڑھ لی ہیں، ساری نماز پڑھ لی ہے، تو گھر میں جا کر نفلی نماز تو پڑھی جا سکتی، وہ تو منع نہیں، اگر وقت ایسا ہو جو مکروہ نہ ہو۔ 3 اوقات ہی 5 اوقات جو ہیں وہ ممنوع ہیں، جن میں سے 3 تو وہ سورج طلوع ہونے، غروب ہونے اور جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت، اور اسی طرح فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے۔ ان 5 اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو تو آدمی کو جاتے ہی 2 نفل پڑھ لینے چاہیے۔ اس کا کیا فائدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت بیتک فصلی رکعتین، جب آپ گھر میں داخل ہوں تو 2 رکعت پڑھا کریں، تمنعانک مدخل السوء، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو گھر میں داخل ہونے کی جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ہو گئے گھر میں داخل ہونے کے آداب۔ گھر سے نکلتے وقت اس میں بھی سب سے پہلا ادب یہ بیان فرمایا گیا، یہ مسند بزار کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجت من منزلک فصلی رکعتین تمنعانک مخرج السوء، جب آپ گھر سے باہر نکلنے لگیں تو آپ 2 رکعت پڑھ کر نکلا کریں، اس سے باہر نکلنے سے جو آدمی کے سامنے برائیاں آ سکتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جیسے داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے تو باہر نکلتے وقت بھی سلام کر کے نکلنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں آدمی دعا پڑھ کر نکلے، اور اس کے لیے الفاظ ہیں کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں بھی بڑے اچھے جو الفاظ ہیں، فرمایا کہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اعتقاد رکھتا ہوں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، نہ میں جس کام کرنے کو جا رہا ہوں اس کی میرے اندر قوت ہے نہ طاقت ہے، اگر وہ کام ہونا ہے تو میرے اللہ کی چاہت سے ہونا ہے، جو بڑا ہی بلند ہے، بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی جو ہے یہ الفاظ پڑھ کر گھر سے باہر نکلے۔ تو یہ وہ آداب ہیں جن کا اگر ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ یہ گھر سے نکلنے، باہر نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کے جو ہماری روزانہ کی عادت ہے، پھر یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام سنت طریقے پر، آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔